حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا زاویہ عطا فرمایا ہے جو اب تک میرے علم میں پہلے اس زاویے سے نہیں دیکھا گیا، اور یہ فخر کے ساتھ نہیں میں عرض کر رہا بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، اور اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس زاویہ سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض نہیں تمام اخلاق میں مکارم الاخلاق کا مرتبہ عطا ہوا ہے، مکارم الاخلاق پر فائز ہونے کا۔ ہر خلق کی چوٹی پر آپ کا قدم ہے، اور اس میں انکسار میں بھی چوٹی پر قدم ہے، اور اپنی نیکیوں کو چھپانے میں بھی چوٹی پر قدم ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کی سیرت کے بہت سے پہلو مخفی رہ جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح ایک گریویٹیشنل فورس بہت زیادہ بڑھ جائے، جو زمین کی قوت مغناطیسی ہے وہ بعض دفعہ اتنی زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے کہ روشنی کو بھی کھینچ لیتی ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دو صفات اتنی شان کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ جلوہ گر ہیں کہ بارہا میں نے دیکھا ہے ہم خاموشی سے گزر جاتے ہیں کیونکہ سطح پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن کو کھینچ کر اپنی ذات میں اکٹھا کر لیا ہے، اور غیروں کے سامنے اپنی حمد کے مقام کی کلیت نفی کر دی ہے۔ اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے پھر آپ کو محمد کہا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں قیامت کے دن آپ کے جھنڈے کا نام حمد کا جھنڈا ہوگا۔ بس یہ وہ پہلو ہے جس میں آپ کی خاموش سیرت کا مطالعہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، اور جتنا حسن اس خاموش سیرت کے مطالعہ میں ہے ویسا لوگوں کے زبان سے بیان کردہ سیرت میں نہیں ہے۔ جو کچھ لوگوں نے دیکھا اور بیان کیا اس سے بہت زیادہ حسن ان مقامات میں مخفی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے گزرے ہیں، جن مراحل سے، اور بیان نہیں کیا، خاموش رہے ہیں۔ اور اگر بیان کیا ہے تو خدا تعالیٰ کی منشاء کے مطابق اشارتاً گویا دوسروں کے ذکر میں بیان فرما رہے ہیں، یا اس مجبوری کی بنا پر کہ خدا کہتا ہے قل، یہ کہہ دے، یہ کہہ دے، یہ کہہ دے، جیسا کہ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بہت بڑی بات بیان ہو گئی ہے، ساری زندگی کی خاموشیوں کو آواز دے دی گئی ہے، اور خدا نے دی ہے، محمد رسول اللہ نے خود نے دی۔ مجبور کیے گئے ہیں کہ بتا دنیا کو کہ میں وہ وجود ہوں جس کی تمام باتیں کلیتاً خدا کے لیے ہیں، ایک ذرہ بھی غیر کا کوئی عنصر اس میں شامل نہیں۔ وہ نسخ کی میری تمام قربانیاں کلیتاً تمام تر خدا کے لیے، محیای و مماتی، میری تو زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ ہی کو ہو گیا ہے۔ اتنا کامل طور پر کوئی وجود خدا کا ہو چکا ہو اور خود نہ بتا رہا ہو، خدا کہے بتا لوگوں کو، بتا کہ تو کون ہے، تاکہ تجھے دیکھ کر پھر وہ تیری طرح بننے کی کوشش کریں۔ بس مقام حمد بہت بڑا مقام ہے، اور اکثر ہم میں سے وہ ہیں جو مقام حمد سے اتنے دور ہیں کہ بعض دفعہ لگتا ہے کہ جیسے مشرق و مغرب کے فاصلے ہیں، کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی پہلو سے اپنی حمد میں ڈوبا رہتا ہے۔ کوئی کامیابی نصیب ہو، اپنی حمد، لوگوں کی حمد چراتا پھرتا ہے، کام کسی اور نے کیا ہے، رپورٹ کسی اور نے بنا لی ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ نیکوں میں بھی ملتا ہے، غفلت کی حالت میں انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ اس لیے جو سب سے بڑا دشمن انسان کا ہے وہ اس کی اپنی حمد ہے۔ اس حمد کے دشمن ہو جائیں تو خدا کی حمد کے تابع آ جائیں گے، خدا کی حمد کے سائے میں آ جائیں گے۔ اسی کا نام محمدیت ہے، اسی کا نام محمودیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقطے کو سمجھنے اور کوشش کرنے کی توفیق بخشے کہ اس نقطے کو سمجھتے ہوئے اس راہ میں آگے قدم بڑھائیں۔ جو منزلیں ہیں بہت زیادہ ہیں اور بہت ہی مشکل کام ہے، اتنا مشکل ہے کہ میرے علم میں کوئی زندہ انسان ایسا نہیں میرے سمیت جس نے اپنے وجود کو ہم سے اس طرح خالی کیا ہو، اس طرح چھوڑ کر عشر عشیر بھی اس طرح خالی کیا ہو جس طرح حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو ہم سے خالی کیا تھا۔